سورۃ الانبیاء آیت نمبر 78۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور دیا ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم اور حکمت۔ اذ یحکمان فی الحرث، جبکہ وہ فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں۔ اذ نفشت فیہ غنم القوم، جبکہ اس کھیتی کو رات کے وقت رون دیا تھا قوم کی بکریوں نے، بعض لوگوں کی بکریوں نے۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور تھے ہم ان کے فیصلے کے وقت حاضر۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو سمجھا دیا ہم نے وہ معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ہر ایک کو دی حکمت اور علم سمجھ۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے مسخر کیے تھے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو، یسبحنا، کہ وہ پاکی بیان کرتے رہیں اپنے رب کی، والطیر، اور اس طرح پرندوں کو، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم کرنے والے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے سکھایا اس کو زرہ بنانے کا طریقہ تمہارے نفع کے واسطے۔ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، تاکہ تم بچاؤ اپنے آپ کو اپنے جنگ میں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، پس کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کیا، عاصفةً تیز تند ہوا، تجری بِأَمْرِهِ، جو کہ چلتی رہتی تھی اس کے حکم کے ساتھ، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور جنات میں سے بعض وہ جو کہ یغوصون لہ، غوطے لگاتے تھے اس کے واسطے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور کام کرتے رہتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور یقیناً ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا، اور آج کی آیت مبارکہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم سے نواز اور حکمت سے نواز، جس طرح کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا، حضرت لوط علیہ السلام کو نوازا۔ اور یہاں پر ان کا مختصر سا تذکرہ کیا جا رہا ہے، بقیہ صورتوں میں تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ موجود ہے۔
یہ دونوں باپ بیٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ 18 بیٹے تھے ان کے، لیکن اللہ جل شانہ میں ان تمام بیٹوں میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سب سے زیادہ فہم عطا کیا ہوا تھا۔ اور یہ باپ بیٹے دونوں پیغمبر ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے کچھ صحیفے عطا فرمائے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے زبور عطا فرما دی۔ اب یہ دونوں باپ بیٹے صاحب خلافت بھی تھے، اس لیے یہاں جو ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ ایک واقعے کا تذکرہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کے فیصلے کے واسطے بیٹھے رہتے تھے، جس طرح کہ عدالت میں جج بیٹھے رہتے ہیں اور لوگ ان کے پاس اپنے مقدمے لا کے پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس وقت ان کو سمجھ دی جس وقت وہ فیصلہ کر رہے تھے، اذ یحکمان، کہ وہ دونوں فیصلہ کر دے فی الحرث، ایک کھیتی کے بارے میں۔ کچھ لوگوں کی بکریاں تھیں اور وہ بکریاں جا کے کسی کی کھیتی میں ان کی کھیتی کو رات کے وقت رون ڈالا تھا۔ اذ نفشت فیہ غنم القوم، اس کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ جس کھیتی میں رات کے وقت کچھ لوگوں کی بکریاں جا کے انہوں نے اس کھیتی کو پامال کر دیا تھا، رون ڈالا۔ اب وہ لوگ شکایت یہ کر رہے تھے کہ جی ہماری کھیتی کا نقصان ہو چکا ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر مفسرین فرماتے تقریباً 11 سال تک کی تھی، مختصر عمر، لیکن باپ اس کو اپنے پاس بٹھاتے رہتے تھے، سمجھدار تھے، اور باپ نے بعض اوقات اس سے رائے بھی لی، جیسے یہاں پر آتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے جب مقدمہ آیا تو تفتیش کرنے پر معلوم ہو چکا جو کھیتی والے جو تھے ان کا جو نقصان ہو گیا تھا، اس نقصان کے حوالے سے بکریوں والے پر جو ضمان اور تاوان بنتا تھا وہ سارے کے سارے پیسے جتنے بھی تھے وہ بکریوں کی قیمت کے برابر۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے سوچ بچار کرتے ہوئے یہ رائے قائم کر دی کہ جو بکریوں والے ہیں یہ لوگ اپنی تمام بکریاں کھیتی والوں کو دے دیں، کیونکہ ان کا جو نقصان ہوا ہے تو وہ بکریوں کی قیمت کے برابر ہیں، لہٰذا ان کی تلافی ہو جائے گی۔ اسی اثنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت طلب کی اپنے ابو سے، داؤد علیہ السلام تک، کہ میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں، اپنی رائے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میری رائے یہ بنتی ہے کہ یہ جو کھیتی والوں کا نقصان ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نقصان تو ہو چکا ہے، لیکن اس کے عوض میں ان کو یہ ساری بکریاں حوالہ کی جائیں اور ان بکریوں کا دودھ اور ان بکریوں کا اون، اس سے یہ کھیتی والے فائدہ لے لے تب تک جب تک اس کھیتی میں یہاں پہ بکریوں والے محنت کر لے اور یہ کھیتی اس حال پہ پہنچ جائے جس حال میں بکریوں نے نقصان کیا تھا۔ تو نہ کھیتی والوں کا نقصان ہو جائے گا اور نہ بکریوں والوں کا۔ جو رائے حضرت داؤد علیہ السلام باپ کی تھی وہ بھی ٹھیک تھی، شریعت کے موافق تھی، کیونکہ تاوان تو انہوں نے دینا تھا، نقصان کیا ہوا تھا، نقصان کی تلافی کرنی تھی، اور نقصان کی تلافی کے لیے صحیح بات تھی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بات تھی وہ زیادہ صحیح بات تھی، لہذا جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی رائے سنی تو ان کا یہی خیال بن گیا اور انہوں نے اسی پر فیصلہ کیا کہ بکریوں والے اپنی بکریاں کھیتی والوں کے حوالے کر دیں اور یہ کھیتی والے ان بکریوں سے فائدہ لے لیں
اور تب تک جو بکریوں والے ہیں یہ کھیتی میں محنت کر لیں یہاں تک کہ کھیتی میں جو فصل ہے اس ترتیب پہ پہنچ جائے، اس حال پہ پہنچ جائے جس حال میں بکریوں کو نقصان کیا تھا، اس سے پہلے جس حال پہ اچھی طریقے پہ وہ فصل، تو اسی طریقے سے آپ فصل کو یہاں پہ قائم کر لیں، اس کے بعد اپنی بکریاں واپس لے لیں۔ تو یہی فیصلہ کیا گیا۔ تو یہاں پہ اللہ جل شانہ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ اذ نفشت فیہ غنم القوم، کہ وہ فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں کہ اس کھیتی کو رون ڈالا تھا رات کے وقت کچھ لوگوں کی بکریوں نے۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے فیصلے کے وقت حاضر تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس معاملے کا جو فہم تھا وہ سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے باپ بیٹے دونوں کو، ہر ایک کو ہم نے علم سے نوازا، ہر ایک کو ہم نے حکمت سے نوازا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ جامع تعلیمات ہیں۔ شریعت اسلام ایک جامع مذہب ہے، عالمگیر مذہب ہے، ہر موقع محل کے حوالے سے احکام پائے جاتے ہیں۔ شریعت اسلام کے اندر بعض اوقات کوئی بندہ اس طرح کوئی جنایت کر لیتا ہے تو اس کے ذمے اس کی تلافی ہوتی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اس میں کسی پر کوئی ضمان لازم نہیں ہوتا، اس کی تلافی کوئی نہیں ہوگی۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا العجماء جرحھا جبار، یہ جو بے زبان جانور ہیں اگر ان سے کہیں پر کوئی جنایت ہو جائے تو وہ معاف ہے۔ اگرچہ فقہا نے پھر آگے تشریح کرتے ہوئے سمجھا دی یہ بات، کوئی صاحب ہے، اس کا کوئی جانور ہے، اگر مالک اس کے ساتھ ہے اور مالک نے قصداً آمدن اپنے جانوروں کو چھوڑ دیا کسی کی کھیتی میں اور انہیں نقصان کر دیا تو پھر مالک کے ذمہ نقصان لازم ہے اور وہ تلافی کرے گا اس کا۔ احناف کی یہی رائے ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ اپنی رائے یہ قائم کر چکے کہ دن اور رات کا مسئلہ ہے، چونکہ اگر کوئی جانور دن کے وقت کسی کی کھیتی میں جا کے نقصان کر چکا تو اس پر کوئی نقصان کی تلافی نہیں ہے مالک کے اوپر، جانور کے مالک کے اوپر، کیونکہ دن کو چاہیے یہ تھا کہ کھیتی کا مالک اپنی کھیتی کی حفاظت کا انتظام کر لیتا، یہ اس کی غفلت ہے۔ اور اگر رات کے وقت جانور جا کے کسی کھیتی کا نقصان کر لے تو فرماتے ہیں کہ اب اس میں جانور والے کے جو مالک ہیں اس کے ذمے اس نقصان کی تلافی ہے، کیونکہ یہ مالک کی ذمہ داری کہ اپنے جانوروں کو محفوظ سنبھال کے رکھتا ہے، یہ اس کی غفلت ہے کہ وہ جا کے کسی کا نقصان کر چکے ہیں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا المعدن جبار، کان میں کوئی دب گیا، کان کنی، اب کان کن وہ کام کر رہا ہے کان کے اندر اور کان دب گیا، اس کے نیچے وہ بندہ مر گیا، اب اس کے مالک پر کوئی نقصان کی تلافی نہیں ہے بھائی، کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسے فرمایا البئر جبار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بندہ کنویں میں گر گیا، اب کنویں کے مالک پر اس پہ کوئی تلافی نہیں ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں شریعت کے حوالے سے ہمیں احکام موجود ہے لیکن ہم اس تک رسائی نہیں حاصل کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر ایک معاملہ بیان کیا گیا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اب باپ بیٹے دونوں کے اللہ جل شانہ کچھ فضائل سنا رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر کچھ چیزیں مسخر کر رکھی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے اللہ پاک بیان فرماتے ہیں وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤد الْجِبَالَ، اور ہم نے مسخر کر رکھا تھا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو۔ داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ بولتے رہتے تھے، اور فرمایا کہ وَالطَّيْرَ، پرندے بھی ساتھ بولتے رہتے تھے، اور یہ زبان حال سے نہیں، زبان قال سے، اور داؤد علیہ السلام وہ سمجھتے رہتے تھے۔ تو یہ اللہ جل شانہ ان کو ایک معجزہ عطا فرما چکے ہیں۔
وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اللہ پاک فرماتے ہیں اس میں داؤد کا کوئی کمال نہیں تھا کہ پہاڑ اس کے لیے ہم نے مسخر کیا، کہ یہ ہم کرتے تھے، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم کرنے والے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ایک موقع پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سن لی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ جل شانہ نے داؤد علیہ السلام جیسا گلا عطا فرمایا ہے۔ اتنی خوش الحانی کے ساتھ اور خوش آوازی کے ساتھ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو ایک اور خاصیت بیان کی جا رہی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کے لیے وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہا کتنا سخت ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم بنا کے رکھا تھا، بغیر آگ میں گرم کرنے کے اس کو جیسے چاہتے تھے ٹیڑھا کر لیتے تھے، جو چاہتے بنا لیتے تھے اس سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے اس کو زرہ سازی کا فن سکھایا، زرہ بنانے کا طریقہ اس کو سکھایا، لکم تمہارے نفع کے واسطے، کس واسطے؟ تاکہ لتحصنکم من بأسکم، تاکہ تمہیں بچائے تمہارے جنگ کے اندر۔ جیسے بندہ آج کے زمانے میں اپنے آپ کو گولی سے بچانے کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں انسان بنا رہا ہے اور لوگ استعمال کر رہے ہیں، اپنے بدن کو اس طرح چھپا رہے تھے، تو زمانے کے اندر زرہ لوگ تاکہ اگر کوئی تلوار سے وار کرے تاکہ اس سے محفوظ رہے۔ تو فرمایا کہ جنگ کے میدان میں جا کے اپنے آپ کو بچانے کے واسطے یہ زرہ تمہاری بچاؤ کرے گی، اور اس کا علم ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے بناتے تھے اس لوہے کی اور اسی کو جوڑ کے اس سے زرہ بناتے رہتے تھے، تو بغیر کسی آگ میں گرم کرنے کے وہ لوہے ان کے لیے نرم کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، اور اللہ جل شانہ کے حکم سے وہ جیسے چاہتے تھے اس کو موڑ دیتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں پس کیا تم شکر ادا کرنے والے ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ جل شانہ نے کچھ خصوصیات آپ فرمائے تھے، ان میں سے یہاں پر اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں ہم نے مسخر کیا تھا سلیمان علیہ السلام کے تیز تند ہوا کو۔ سلیمان علیہ السلام جب چاہتے سفر کرنا تو ایک اپنا تخت بچا دیتے، اسی پر خود بیٹھ جاتے تھے اور اپنے حواری کو ساتھ بٹھا لیتے تھے، اور ہوا کو حکم کر لیتے، ہوا اس کو اٹھا کر لے کے چلتے تھے۔ 1 مہینے کا سفر 1 دن میں کرتے تھے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے فرماتے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ وہ اس کے حکم سے چلتی رہتی تھی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت ڈال رکھی، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جس طرح ہوا کو مسخر کر رکھا تھا، ایسے ہی سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ جل شانہ نے جنات کو مسخر کر رکھا تھا۔ اور جنات کیا کام کرتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ سمندر کے اندر غوطے لگا کے جواہرات نکالتے رہتے تھے، جس کو سلیمان علیہ السلام اپنے کام میں لاتے رہتے تھے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ اور بھی کام کرتے رہتے تھے، جنات کو کام پہ لگا کے رکھ دیتے، کبھی بڑے بڑے پتھر کو تراش کے اس سے برتن بناتے رہتے تھے، کبھی اس سے گھر بناتے رہتے تھے، اسے میں لگا کے رکھتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے۔ وَدَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ، اور دیا ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم اور حکمت، اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جب کہ وہ فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں، اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ،
جبکہ رات کے وقت اس کھیتی کو رون دیا تھا قوم کی بکریوں نے۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور تھے ہم ان کے فیصلے کے وقت حاضر۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے وہ معاملہ، اس معاملے کا سمجھ عطا کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ہر ایک کو حکمت سے نوازا، ہر ایک کو علم سے نوازا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور مسخر کر رکھا ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو، یسبحنا، اس حال میں کہ وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے رہیں، والطیر، اور پرندوں کو، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور تھے ہم ہی کرنے والے۔ یہ نبی کی ذات کے اعتبار سے کوئی بات نہیں، یہ ہم خود کرنے والے تھے جی۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور سکھایا ہم نے اس کو زرہ بنانے کا طریقہ تمہارے نفع کے واسطے، لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، تاکہ تمہیں بچا لے تمہاری جنگ سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، پس کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کیا تھا، عاصفةً، تیز ہوا، تجری بِأَمْرِهِ، جو کہ چلتی رہتی تھی اس کے حکم سے، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت ڈال رکھی۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور تھے ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور مسخر کر رکھے تھے اس کے لیے جنات جو کہ اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ اور کام بھی کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور تھے ہم ان کی حفاظت کرنے والے۔